آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا کوریز آخر ہوتی کیا ہے، اس دوران مرغے کے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کون سا دانہ دینا چاہیے، کون سی وٹامن ضروری ہیں، کون سی دوائی صرف پیسے کا ضیاع ہے۔ جب مرغا نئے پر بنانا شروع کرتا ہے تو اس کے جسم کو پہلے سے کہیں زیادہ غذائیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیونکہ پر صاف صرف بال نہیں ہوتے، پر تقریباً مکمل طور پر پروٹین سے بنتے ہیں، یعنی جسم کو نئے پر بنانے کے لیے بہت زیادہ پروٹین اور دوسری غذائی اجزاء درکار ہوتے ہیں۔ میں اپنے پرندوں کے لیے جو دانہ استعمال کرتا ہوں، خاص کر کے کوریز کے دنوں میں، سیم وہی دانہ ہوتا ہے جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا۔ اس میں ایسے ہے کہ باجرہ، گندم، مکئی اور السلام علیکم دوستو، اگر آپ کے اصیل مرغے اس وقت پر گرا رہے ہیں یا ان کے جسم پر جگہ جگہ خالی حصے بن گئے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب زیادہ تر لوگ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ کوئی مہنگے انجیکشن لگانا شروع کر دیتا ہے، کوئی روز نئی دوا دیتا ہے اور کوئی سمجھتا ہے کہ مرغا بیمار ہو گیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا کوریز آخر ہوتی کیا ہے، اس دوران مرغے کے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کون سا دانہ دینا چاہیے، کون سی وٹامن ضروری ہیں، کون سی دوائی صرف پیسے کا ضیاع ہے، اور آخر میں آپ کو ایسا آسان پروگرام بھی بتاؤں گا جسے ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے میں اپنے چینل کے مقصد کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ ہم نے یہ چینل اس لیے نہیں بنایا کہ ہر ویڈیو میں آپ کو مہنگی دوائیں یا مہنگے پروگرام بتائیں۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہے، اصیل فارمنگ کو ہر بندے کے لیے آسان بنانا چاہیے۔ چاہے آپ کے پاس ایک مرغا ہو یا 50، آپ کو ایسی معلومات ملیں جو واقعی کام آئیں اور غیر ضروری خرچ بھی نہ ہو۔ اگر ہماری ایک ویڈیو بھی آپ کے چند ہزار روپے بچا دے تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ کوریز کیا ہوتی ہے؟ اب سب سے پہلے سب سے اہم سوال دوستو، کوریز کوئی بیماری نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک قدرتی تبدیلی ہے۔ جیسے انسان کے بال گرتے ہیں اور نئے آتے ہیں، ویسے ہی مرغوں کے پر بھی ایک مخصوص وقت کے بعد پرانے ہو جاتے ہیں، وہ اپنی مضبوطی کھو دیتے ہیں، چمک ختم ہو جاتی ہے، پر گھس جاتے ہیں اور پھر جسم خود فیصلہ کرتا ہے کہ اب نئے پر بنانے ہیں۔ اسی لیے پرانے پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے پر نکلتے ہیں۔ لوگ سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ یہاں زیادہ تر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، جیسے ہی مرغا پر گرانا شروع کرتا ہے وہ فوراً کہتے ہیں اسے کوئی بیماری لگ گئی ہے۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا وہ یہی سمجھتے ہیں، پھر وہ ایک کے بعد ایک انجیکشن، وٹامن، اینٹی بائیوٹک اور نہ جانے کیا کیا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر مرغا صحت مند ہے، صرف کوریز میں ہے، تو اسے بیماری نہیں بلکہ صحیح خوراک اور تھوڑا صبر چاہیے۔ جسم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اب ذرا سمجھتے ہیں کہ جسم کے اندر اصل میں کیا ہوتا ہے۔ جب مرغا نئے پر بنانا شروع کرتا ہے تو اس کے جسم کو پہلے سے کہیں زیادہ غذائیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیونکہ پر صاف صرف بال نہیں ہوتے، پر تقریباً مکمل طور پر پروٹین سے بنتے ہیں، یعنی جسم کو نئے پر بنانے کے لیے بہت زیادہ پروٹین اور دوسری غذائی اجزاء درکار ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس دوران اگر خوراک کمزور ہو تو نئے پر بھی کمزور ہوں گے، بے رونق ہوں گے اور ٹوٹنے والے نکلتے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ایسی خوراک اکٹھی کریں یا ایسا دانہ ان کے لیے بنائیں جس میں پروٹین زیادہ ہو۔ میں اپنے پرندوں کے لیے جو دانہ استعمال کرتا ہوں، خاص کر کے کوریز کے دنوں میں، سیم وہی دانہ ہوتا ہے جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا۔ اس میں ایسے ہے کہ باجرہ، گندم، مکئی اور سورج مکھی کے بیج، 2-3 دالیں اس میں ڈال دیتا ہوں اور سرسوں ڈال دیتا ہوں۔ اس کے بعد ایسے ہے کہ جیسے ہی تھوڑی سی گرمی کم ہوگی ہم السی وغیرہ یا تارا میرا اس میں تھوڑا سا ڈال دیں گے۔ باقی یہ ہے کہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، کیونکہ ابھی گرمی بہت زیادہ ہے۔ یہ دانہ جو ہے، آخری آئٹمز جو میں نے بتائے، یہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے گرم بھی ہوتے ہیں اور ایک چکنائی والے بھی ہوتے ہیں۔ اس سارے عمل میں، کوریز والے میں، نئے پر نکالنا، چمک والے پر نکالنا، خوبصورت پر نکالنا، اس میں یہ ساری چیزیں ہمیں ضرورت پڑیں گی مرغوں کے لیے۔ تو کوشش کریں گے کہ ہم جو فارمولہ وغیرہ بتائیں اس سے آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا، ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے پرندوں کو 4 سال 5 سال ہو گئے ہیں اسی فارمولے کے تحت
کوریز کرواتے ہیں اور الحمدللہ وہ اچھی کوریز کرتے ہیں، اچھے بال نکالتے ہیں، چمک والے بال نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے پرندوں کی ڈائٹ میں ایسے ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ انڈا دے سکتے ہیں، کیونکہ انڈا بھی جو ہوتا ہے وہ پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی آپ ان کو بالکل سادہ نہ پلائیں جب تک گرمی ہے، صحیح ہے، اس میں ORS وغیرہ، وٹامنز وغیرہ یا کوئی اور آپ کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہے جس سے آپ کے پرندوں کو فائدہ ہو سکتا ہے ان کی صحت کے لحاظ سے، تو وہ ضرور پلائیں۔ اس کے ساتھ ایسے ہے کہ سبزہ بھی انہیں لازمی دیں، ہفتے میں 2 دفعہ پالک کاٹ کے دے دیں، دھنیا کاٹ کے دے دیں، یا پیاز ٹماٹر کوئی سلاد بنا کے دے دیں۔ ان ساری چیزوں کے آپ کے پرندوں کے لیے بے انتہائی فائدے ہی فائدے ہیں، صحیح ہے۔ اوپر سے گرمی بھی جو ہے وہ ایسے ہے کہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر جا رہا ہے۔ اپنے پرندوں کا اپنا خاص خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنے پرندوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور جو ایسے ہے کہ اتنے مہنگے مہنگے دانے افورڈ نہیں کر سکتے، وہ ہلکا پھلکا فارمولہ کوئی بنا کے اپنے پرندوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ان کی کوریز کروانا چاہتے ہیں، تو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہر نئی آنے والی ویڈیو، انفارمیٹیو ویڈیو، کیونکہ میری ہر ویڈیو جو ہوتی ہے وہ انفارمیٹیو ہوتی ہے، اس میں کوئی دوائی وغیرہ یا کوئی انجیکشن کے بارے میں بات نہیں ہوتی، اصل ٹاپکس جو ہوتے ہیں صحیح ہے ان پہ بات ہوتی ہے۔ اصیل فارمنگ کو آسان بنانے پہ کہ کیسے ہم اس کو آسان بنا سکتے ہیں اس پہ بات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔